حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوک یا اخنوک ہے، اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو وعدہ الہیہ کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی کچھ آپ کا ذکر موجود ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوک یا اخنوک اور لقب ادریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم و شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت شمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ برس کا نشان نہیں تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹاکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے، اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ، اور وہ دعا یہ ہے: اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا، اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں، تو ام الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے، اور اپنے پاس مجھے خوشبخت تحریر فرما دے۔ اور اگر میں ام الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں، تو ام الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے، اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ پیارے ناظرین، یہ دعا بہت عمدہ ہے۔ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا و آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ یہ دعا یاد کر کے اپنے معاملات میں شامل کر لینی چاہیے۔ نیز دعاؤں کے حوالے سے یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں
کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں دعا کا ذکر ضرور موجود ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تو اتنی کثرت سے ہیں کہ ان پر علماء کرام نے ضخیم کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت خاص عبادت اور قرب الہی کا عمدہ ذریعہ اور انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور احادیث میں بھی دعائیں مانگنے کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی خالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ محترم سامعین، اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے مہینہ اور سال اور اوقات صلاۃ و سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر علم نجوم سے یہ مقصود ہو کہ اس کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو حرام ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ پیارے ناظرین، علم نجوم آسمانی علم ہے جو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور وہ ان کا معجزہ تھا۔ اس میں ظن و تخمین یعنی گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا۔ وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ عطا کی گئی تھی۔ وہ علم باقی نہیں رہا۔ بعد میں لوگوں نے ظن و تخمین اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بالذات مان لیا، جو اسلام کے قطعاً منافی ہے۔ محترم سامعین، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت و صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ غیر انبیاء میں سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ پیارے ناظرین، بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح دوسرا ہی قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور ان پر موت طاری ہوگی، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر موت طاری ہوگی؟ تو اس کے جواب میں فرمایا، ضرور، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔
میرے پیارے ناظرین، یہاں بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو رفعت عطا کی گئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین، کوئی خطیب اور کوئی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ محترم سامعین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید، اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں دو امور وضاحت طلب ہیں۔ ایک یہ کہ روایت کے مطابق چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، تو چوتھے آسمان پر شب معراج تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اکرام و استقبال کے لیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں۔